حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ قرآن میں بتائی اللہ نے، اور ایک واقعے سے سمجھائی. اس واقعے پہ جو غور کر لے گا نا، وہ جاب پر بھی لیڈر ہے، گھر میں بھی لیڈر ہے، ہر جگہ وہ لیڈر ہے اگر اس واقعے کو وہ پالے. چھوٹا سا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو مصر واپس لا رہے تھے مدین سے. پہلے مدین رہے کچھ عرصہ. پوری سٹوری پڑھی ہوگی آپ نے. ایک بندہ غلطی سے ان سے مر گیا تھا، ایک بندے کو پنچ مارا، وہ مر گیا، بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام فیوجیٹیو بن گئے کیونکہ فرعون اس دور کا ڈھونڈ رہا تھا انہیں کہ اس کو اب سزائے موت ہوگی. بھاگ گئے. بہرحال واپس آ رہے تھے کچھ سال بعد، 11-12 سال بعد. راستے میں کوہ طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے. کلیم اللہ کہتے ہیں نا. درخت کے پیچھے سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ درخت میں اللہ موجود تھے. یہ ذرا کلیئر میں کر دوں بات کو، یہ نہ سمجھے کہ اللہ درخت میں، وہ ویسے ہی اللہ کا ایک انداز ہے کہ وہاں سے پیچھے سے انہیں آواز آئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا اللہ نے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے، لیڈرشپ ٹریننگ ہو رہی موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پہلے تو وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوئے کہ رب العالمین مجھ سے بات کر رہا ہے. تو چھوٹا سا سوال ہے، جواب سنیں کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تھا عصا ہے. بات ختم. میں آپ سے پوچھوں آپ کے ہاتھ میں کیا؟ آپ کہیں گی کاپی ہے، نوٹ بک ہے. بات ختم. لیکن اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں مجھ سے بات کرنے میں تو آپ کہیں گے یا کہیں گی سر میرے ہاتھ میں نوٹ بک ہے، اس پہ میں نوٹس بناتا ہوں یا بناتی ہوں، اس پہ میں یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں. بات کو بڑھائیں گے. ایکسائٹیڈ ہے نا بات کرتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں جھاڑیاں پیچھے کرتا ہوں، بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہوں، چراتا ہوں، اس پہ میں ریسٹ کرتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں، اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. بتائے گئے. کیوں؟ کیونکہ ایکسائٹیڈ تھے، اللہ سے بات ہو رہی. پھر اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ اس کو پھینک، عصا کو پھینک. اب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ان کے دل میں ڈر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ لیڈر کا یہ مطلب نہیں کہ ڈرتا نہیں ہے لیڈر. ڈر نیچرل ہے. کریج پتہ کیا ہوتا ہے؟ کریج کو ہم اکثر کہتے ہیں ایبسنس آف فیئر. کریج ایبسنس آف فیئر نہیں ہے. کریج کا مطلب یہ نہیں، بہادر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈر ہی نہیں لگ رہا. ڈر بہت نیچرل ہے، ڈر جاتا ہے انسان. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے خود بتایا کہ اس نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. لیکن کریج، بہادری کا مطلب ہوتا ہے اپنے ڈروں کا مقابلہ کرنا. یہ نہیں کہ ڈر ہی نہیں ہے. ڈروں کے مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں بہادری، کریج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تگڑا پن کہتے ہیں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان کے سامنے جو ہے وہ آیا، اژدہا آیا، تو وہ ڈر گئے. اب سوچیں اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ پکڑ لے اور ڈرنا. اس میں بھی بڑی بات ہے. عربی میں جو الفاظ ہیں نا، اس میں پہلے ہے کہ پکڑ لے اور پھر ہے کہ ڈر نہیں. یہ کیا لیڈرشپ لیسن ہے؟ اگر میں آپ کو سوئمنگ سکھا رہا ہوں اور آپ ڈرتے ہیں سوئمنگ سے، تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ ڈبکی لگاؤ اور ڈرو نہیں، یا ڈرو نہیں اور ڈبکی لگاؤ؟ پہلے یہ کہوں گا نا کہ بھائی ڈرو نہیں، پہلے تو کام ڈاؤن کروں گا، پھر کہوں گا ڈبکی لگاؤ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ پکڑ لے اور ڈر نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پہ توکل سکھا رہا ہے کہ اب جو ہستی تیرے ساتھ ہے نا، اب ڈر کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. اب تو پکڑ لے، میرے پہ اندھا اعتبار کرتے کیونکہ اللہ تیرے ساتھ ہے. یہ ہے لیڈرشپ کی پیک جس سے گورے محروم ہیں. گوروں کے پاس اللہ نہیں ہے. آپ کے پاس گورے پولیس افسر بہت بہادر ہوں گے، بہت ڈیلیجنٹ ہوں گے، بہت آنیسٹ ہوں گے، لیکن جو مسلمان پولیس آفیسر ہے نا، وہ ان سے 100 گنا آگے، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا آج موسیٰ علیہ السلام کے لیسن سے، کہ اللہ نے کہا کہ پکڑ لے موسیٰ اور ڈرنا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وداؤٹ اے کوسچن اس کو پکڑ لیا، اژدہے کو، اور وہ دوبارہ عصا بن گیا. اب اس میں کیا لیڈرشپ لیسن ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ اب اس میں لیڈرشپ لیسن ہم اخذ کرتے ہیں. پہلی بات، کریج، بہادری. کریج از ناٹ دی ایبسنس آف فیئر، کریج از دی ایبلٹی ٹو فیس یور فیئر. بہادر شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے ڈروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے کچھ ڈر ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے آنے دو. اور یہ بڑا فلسفہ ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے ہم ایک چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن 10 سال بعد ہم اس چیز سے نہیں ڈر رہے، ہم کہتے ہیں آنے دو، کوئی بات نہیں. جب ظاہر ہے مقابلہ کر لیا، لڑ لیا، تھوڑی انجریز ہو گئیں، تو بندہ پکا ہو جاتا ہے کہ اب کیا مجھے یہ کہے گا، اب تو میں نے مقابلہ کیا ویسے سے. تو اس لیے لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ڈروں کو فیس کرتا ہے، اپنے ڈروں کو سامنے لاتا ہے، بہادر بنتا ہے.
موت سے کیا ڈرنا, ٹھیک ہے نا, موت آنی ہے, اس کو فیس کرو. کسی چیز سے کیا ڈرنا, مار کے بھی جاتے ہوئے کیا ڈرنا, اللہ نے لکھا ہے زندہ بچ جائے گا. خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے, جتنے زخم خالد بن ولید نے کھائے کسی نے تاریخ میں نہیں کھائے. کوئی ایک جسم کا اعضاء نہیں تھا جہاں زخم نہیں تھا. تو موت کے وقت کہتے ہیں کہ تمام ڈرپوک لوگوں کو میرا پیغام دے دو, دنیا کے تمام ڈرپوک لوگوں کو میرا پیغام دے دو کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے خالد کو آتی, لیکن آج تمہارے سامنے میں بستر پہ مر رہا ہوں. خالد بن ولید کا کوٹ ہے. کیا انہوں نے ہمیں سبق دیا دنیا کے تمام لوگوں کو کہ جس کی موت لکھی ہے وہ بیڈ پہ بھی آ جائے گی, وہ میدان جنگ میں بھی آ جائے گی, وہ کہیں بھی آ جائے گی, لیکن جس کو اللہ نے بچانا ہے. تو میں مثال موجود, صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے آگے خالد ہوتے تھے اور ہم ڈر رہے ہوتے تھے کہ یہ کس بہادری سے مطلب 100 بندوں میں کود جاتے تھے تلوار لے کے. عقل نہیں اس بات کو مانتی کہ 100 بندوں میں ایک بندہ کود گیا, ہر جنگ میں آگے محفوظ ہو کے آگے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے وقوفی شو کی جائے, مسلمان عقل سے بھی لڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ خالد بن ولید کا توکل اور تقویٰ تو پھر کیا ہی کہنے, لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے ڈروں کا مقابلہ کرنا چاہیے.